نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا۔ پارہ نمبر 15 سورت بنی اسرائیل، رکوع نمبر 2، آیت نمبر 13، 14 اور 15۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ، اور ہر انسان کو، الزمناہ، لٹکا دی ہم نے، طائرہ، اس کی قسمت، عمل نامہ، فی عنقہ، اس کی گردن میں، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہم نکالیں گے ان کے لیے قیامت کے دن، کتاباً، ایک کتاب، یلقاہ منشورا، پائے گا اسے کھلی کتاب، اقرأ کتابک، پڑھ لیجئے اپنی کتاب، اپنا عمل نامہ، کفی بنفسک اليوم، کافی ہے آج کے دن تو خود، علیک حسیبا، اپنے خلاف حساب لینے والا، من اہتدی، جس نے ہدایت پائی، فإنما یہتدی لنفسہ، تو یقیناً اس نے ہدایت پائی، لنفسہ، اپنے لیے، ومن ضل فإنما يضل علیہا، اور جو گمراہ ہوا تو وہ گمراہ ہوا اپنے لیے، ولا تزر وازرة وزر اخرى، ولا تحمل، اور نہیں اٹھا سکتا، وازرة، ثقل، بوجھ، وزر اخرى، دوسرے کا بوجھ، وما كنا معذبین، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں، حتی نبعث رسولا، جب تک ہم کوئی رسول نہ بھیجے تب تک ہم کسی کو عذاب بھی نہیں دیتے۔ مذکورہ آیتوں میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ بروز قیامت ہر انسان کا نامہ اعمال یا عمل نامہ روز روشن کی طرح آیا، اور ہر انسان اپنا عمل نامہ بذات خود دیکھے گا۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ انسان اپنا اعمال نامہ کتاب کی شکل میں دیکھ لے گا، اور سورہ انشقاق کی آیت ہے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا
وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا۔ آیت نمبر 7 سورہ انشقاق کے مطابق مومنین، صالحین، متقین کو دائیں ہاتھ سے عمل نامہ دیا جائے گا، خوشی خوشی سے اہل و عیال کے پاس جائے گا۔ اور آیت نمبر 10 کے مطابق سورہ انشقاق کافرین، مشرکین، منکرین کو پیچھے پیٹھ سے عمل نامہ جو ہے وہ دیا جائے گا، اور چونکہ اعمال نامہ اعمال کا بدلہ ہے، اعمال کا لازمی نتیجہ ہے جس نے سامنے آنا ہے، اور اسی لیے آیات مذکورہ میں الزمناہ طائرہ فی عنقہ سے تعبیر فرمایا۔ اس کا ترجمہ ہمارے اکابرین مفسرین یہ کرتے ہیں کہ ہم نے ہر انسان کا عمل اس کے گلے کا ہار بنایا ہے۔ اب یہ علیحدہ سوال ہے کہ عمل کو طائر یعنی پرندہ سے کیوں تعبیر فرمایا؟ تو اہل علم جواب دیتے ہیں کہ اہل عرب جب کوئی کام کرتے تھے تو درخت کے ٹہنی کو ہلا دیتے تھے، اگر دائیں طرف پرندہ اڑ جاتا تو اسے نیک فال سمجھتے تھے، اور اگر بائیں طرف پرندہ اڑ جاتا تو اسے بدفعلی سمجھتے تھے۔ پھر اگر بائیں طرف پرندہ اڑ جاتا تو کوئی کام اگر اس نے کرنا ہو، سفر پہ جانا ہو تو رک جاتے۔ اب ان عربوں کی یا اہل عرب کی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا دار و مدار جو تھا پرندے کے اڑنے پر تھا، کہ پرندہ دائیں طرف اڑ گیا یا بائیں طرف اڑ گیا، اگرچہ غلط ہے۔ اور اس وجہ سے انسان کے اعمال کو آیت بالا میں مذکورہ آیت میں طائر سے تعبیر فرمایا۔ بابا عبدالرحمن فرماتے ہیں فال بسگور رحمانہ خپل عمل د سڑے پال لے ونخرج له یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا، اور اس کے لیے ہر انسان کے لیے ہم کتاب نکال کر دیں گے، وہ اس کتاب کو کھلی ہوئی کتاب دیکھ لے گا، اور انسان کو کہا جائے گا اقرا کتابک، بھائی پڑھ لیجئے اپنی کتاب، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو ہی اپنا حساب کتاب جاننے کے لیے کافی ہے۔ لہذا ایک انسان کی ہوشمندی، سمجھداری، ہوشیاری کا تقاضا یہ ہے کہ حساب کی جانے سے پہلے اپنا خود احتساب کر لے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، جو شخص اس دنیا میں اپنا خود احتسابی کرے اپنے گریبان میں جان کے، تو کامیاب ہے وہ شخص، کامران ہے وہ شخص جس نے دنیا میں ہی اپنا حساب کتاب خود کیا، تو بروز قیامت دائیں ہاتھ سے عمل نامہ دیا جائے گا، خوشی خوشی سے کہے گا، رشتہ داروں سے کہے گا، دوستوں سے کہے گا ہاؤم اقرءوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، آ جاؤ بھائی، آ جاؤ میرے کتاب پڑھ لو، میرا عمل نامہ پڑھ لو۔ بلا شبہ مجھے یقین تھا کہ میرے حساب
آنے والا ہے، اور جس بدبخت کو، بدنصیب کو بائیں ہاتھ سے کتاب دی جائے گی، عمل نامہ دیا جائے گا، تو وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتاب، ہائے ہائے کاش مجھے یہ عمل نامہ نہ دیا جاتا اور نہ میں جانتا کہ یہ میرا حساب ہے۔ اور پھر آیت نمبر 115 میں فرمایا، آیت نمبر 15 میں فرمایا من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جس نے ہدایت پائی تو اس نے اپنی جان کے لیے ہدایت اختیار کی، کیونکہ اس کا نفع اسی کو پہنچے گا۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، جس نے گمراہی اختیار کی اس کی گمراہی کا ضرر اور نقصان اسی کو ہی پہنچے گا۔ مطلب گمراہوں کا آخرت بھی برباد ہوگا، اور ظاہر ہے کہ ہدایت کا نتیجہ تو بالآخر جنت ہے، دلالت کا، گمراہی کا نتیجہ بالآخر جہنم ہوگا، اور یقیناً بہت برا ٹھکانہ ہے۔ پھر بروز قیامت فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی جان کسی دوسرے جان کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ مطلب دنیا میں تو بہت سے لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہیں، دوسروں کو کہنے پر کفر اختیار کرتے ہیں، معاصی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ بعض بدبخت تو یہی تک کہتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ چلو میرے کہنے پر یہ گناہ کر لو۔ کبھی بدبخت کہتے ہیں کہ اس گناہ کا بوجھ مجھ پر ہو، کبھی کہتے ہیں کہ عذاب آیا تو مجھ پر آ جائے، میں بھگت لوں گا۔ یہ سب باتیں، یہ سب کرتوتیں اسی دنیا میں کہہ دیتے ہیں۔ قیامت کے دن کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی طرف سے عذاب بھگتنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور نہ اللہ کی طرف سے یہ منظور ہوگا کہ ایک انسان کی جرم میں دوسرے انسان کو سزا دیا جائے۔ لیکن یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال کہ جو لوگ کفر میں، شرک میں، معاصی گناہوں کے داعی ہے، لوگوں کو دلالت، گمراہی میں دھکیل دیتے ہیں، احادیث طیبہ کے روح سے اس کا بھی حساب ہوگا۔ جس نے نیکی کی بنیاد رکھی اس میں بھی اس کا حصہ ہوتا ہے، جس نے برائی کی گناہ رکھی اس میں بھی اس کا حساب کتاب ہوگا، حصہ ہوگا۔ اور آیت مذکورہ میں ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اس کا مصداق پھر کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ جن لوگوں نے گمراہی کی طرف لوگوں کو بلایا ہے، جس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، جو لوگ گمراہی کے سبب بنے ہیں، یہ سبب اور وجہ بذات خود ایک گناہ ہے، جس پر یہ داعی الی المعاصی ماخوذ ہوگا۔ برائی کی طرف دعوت دینے کا جو سزا ہے وہ اس کو ملے گا، جو گمراہ ہوا ہے وہ علیحدہ گناہ ہے، اس بدعملی کا مواخذہ، بدفعلی کا مواخذہ اور بدعملی کی وجہ سے جو ہوا ہے وہ علیحدہ ہوگا۔ مطلب سبب اور مسبب دونوں کا علیحدہ علیحدہ مواخذہ ہوگا، کیونکہ سبب اور مسبب میں تغیر ہوتی ہے، ایک دوسرے سے غیر ہے۔ کما ورد فی الحدیث من غیر ان ینقص من اوزارہم شیئا، اور پھر فرمایا وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، جب تک ہم کوئی رسول نہیں بھیجتے عذاب نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون، ایک ضابطہ بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، انبیاء علیہ السلام نے ہدایت کا واضح راستہ بتلایا، جس نے ہدایت اختیار کی
تو یہ لوگ دنیا میں اچھے ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے ضلالت، گمراہی، تباہی، بربادی کا راستہ اختیار کیا ہے تو ظاہر ہے کہ آخرت میں بھی تباہ برباد ہوں گے۔ سورہ فاطر میں ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں جس میں ڈرانے والا نہیں گزرا ہو۔ مطلب امم سابقہ میں یکے بعد دیگر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے ہیں، اور پھر سب سے آخر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا پیغمبر نہیں آئے گا۔ قرآن کریم کے احکامات، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قیامت تک پورے عالم انسانیت کے لیے کافی اور شافی ہے۔ تقریباً ہر زبان میں، ہر قوم تک موجودہ حالات میں احکام الہی اور تعلیمات نبوی پہنچ چکی ہے۔ ہاں البتہ ایک شخص پہاڑوں میں رہتا ہے، غاروں میں رہتا ہے، اگر اسلامی تعلیمات اس تک نہیں پہنچے ہیں تو عقل کی بنیاد پر اللہ کی وحدانیت پر مکلف ہے کہ ان مصنوعات کا، مخلوقات کا کوئی صانع، کوئی خالق موجود ہے، اور اس خالق پر ایمان، اعتقاد اور یقین رکھنا یہ ضروری ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔